السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام الہی۔ 6 نکات ہیں جی۔ پہلا نکتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہر بات حق ہے، کسی میں شک میں نہیں پڑنا۔ 60 نمبر میں اللہ نے کہا ہے لا تکن من الممترین، پھر شک والا میں نہیں ہونا۔ اللہ جو کچھ کیا حق ہے، تو اللہ نے پہلا حکم دیا کسی بات میں کسی درجے میں کوئی شک نہیں کرنا۔ پھر 159 میں سے اگلے 4 نکات ہے جی۔ غلطی کرنے والے مومنین کو معاف کر دیں، ان کے لیے بخشی مانگیں، کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کریں، اور کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پر بھروسہ کریں۔ یہ 4 احکام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ان کے واسطے سے ہمیں بھی یہی ہے کہ کیا کریں، غلطی کسی کی معاف کر دیں، غلطی معاف کر دیں، غلطیوں پہ اڑا نہ کریں۔ یہ سائل پہ دیکھیے گا فاعفو عنہم، ان کو معاف کر، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشی مانگ، وشاورہم فی الامر، اور ان سے کاموں میں مشورہ کر، فاذا عزمت، اور پھر جب قصد کر چکے تو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کر۔ تو یہ چیزیں کیا کرنا ہے زندگی میں، غلطی کسی کی مومنین کی معاف کر دینی ہے۔ انشاءاللہ ہم کسی کی معاف کریں گے، کوئی ہماری معاف کرے گا، ایک معاشرے میں ایک اچھی چیز آئے گی، اس کو لے کے بھی چلتے رہنا، اور پھر بخشش اللہ سے مانگنے کے لیے ہم، اور پھر مشورہ کرنے، کام مشاورے سے کرنے ہیں ہم۔ اچھا یہاں پہ مشورے کو سمجھ لیں، ہر بات میں ہر بندے سے ہر وقت مشورہ نہیں ہو سکتا۔ مشورہ کس سے ہے؟ جس کو آپ پہل سمجھے۔ کیا ہے؟ مشورہ سمجھے۔ مشورہ اس سے مطلب آپ نے گاڑی لینی ہے تو مکینک سے مشورہ کریں گے، گھر لینا ہے تو کسی پراپرٹی ڈیلر سے ریلیونٹ بندے سے کریں، بنانا ہے مکان تو بنانے والوں سے، کسی ٹھیکیدار سے بات کریں گے۔ تو یہ نہیں کہ ہر وقت ہر بندے سے، تو اسی لیے مشورہ امیر کی مرضی سے۔ امیر دیکھے گا کہ بھی کس چیز میں ہاں مشورہ کس سے لینا ہے اور کیا کس کا، اور پھر مرضی بھی اس کی، ماننا کس کا ہے۔ اکثریت والا کوئی چکر نہیں ہے کہ زیادہ نے کہہ دیا۔ آپ نے جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر آ گیا جو مدینہ کی طرف، مدینہ کی آبادی 10,000 نہیں تھی، منافقین بھی شامل کر کے، یہود بھی شامل کر کے، عورتیں بچے بوڑھے سب شامل۔ اب کیا کریں، اتنے بڑے لشکر کو کیسے روکے، مدینہ پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارا فارس میں ایران میں یہ طریقہ تھا، جب دشمن آ جاتا تھا کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم ایک خندق کھول لیتے تھے، تو ہم نے وہ مشورہ پسند کیا تو اس پہ چلے۔ تو مشورہ اہل و رائے سے لینا چاہیے، ریلیونٹ بندے سے لینا چاہیے۔ اور پھر مشورہ لینے میں ایک دوسری جگہ کہ مشورہ کرنے والا شخص کبھی پشیمان نہیں ہوتا، لیکن مشورہ لینے میں آپ کریں مشورہ، پھر ماننے والا جو مانے گا اس کی ذمہ داری ہے۔ دینے والے نے دے دیا، دینے والے کو بھی چاہیے کہ بڑی خالص دل کے ساتھ صحیح تو مشورہ دے، کسی اپنے انٹرسٹ کو، کسی اپنے مفاد کو نہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو اور اس میں سے مشورے سب سے بڑی بات ہے اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں، استخارہ کریں، سارے کی چھوٹی سی دعائیں یاد کر لیں، 2 نفل پڑھیں گے، دعا کریں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ رات کو سوتے وقت کرنا ہے کہ جی خواب آئے گا، یہ آئے گا، آج بٹ اللہ حالات ایسے پیدا کر دے گا جس میں اچھی چیز آپ کے لیے ہو جائے گی، بری چیز آپ سے ہٹ جائے گی۔ اور دعا بھی یہ ہے کہ اگر اللہ اچھی ہے تو میرے لیے اس کو کہ میرے لیے کر دے، اور بری ہے تو مجھ کو اس سے ہٹا دے اور مجھے اس میں مطمئن کر دے۔ تو اس سے اللہ سب سے پہلے مشورہ اللہ سے، وہ استخارہ اللہ نے بتا دی۔ اور یہ جو فون نمبر بتایا اس پہ فلانا استخارہ کرتا ہے، والدہ کا نام بتایا، تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے، سیدھا سیدھا نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اللہ سے، اور پھر انشاءاللہ خواب آئے۔ اچھا خواب آ گئی تو کیا سمجھ جائیں گی خواب کی تعبیر کیا ہے، مطلب جی مجھے خواب نہیں، اللہ حالات ہی ایسے بنا دے گا جس سے۔ اور اس کے بعد چیز ہے 5واں جی، کسی کام کا پختہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ یہی ہے توکل علی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین، تو اللہ پر توکل کریں، اور عطا کر لیں، مشورہ کر لیں، دیکھ لیں سارا کچھ ہے، جو کچھ نہ ہے وہ کرے۔ اور پھر چھٹائی جی فضول جھگڑنے والوں سے مباہلہ کا طریقہ، یہ 61 نمبر آیت میں اللہ نے مباہلہ کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ پھر جو تجھ سے جھگڑا کرے اس میں، تو جب کہ تیرے پاس صحیح خبریں آ چکی ہیں تو کہہ دے، تو بلائے، ہم اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، اور ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں، اور اپنی جان تم اپنی جان، یعنی کہ ہم خود بھی حاضر ہوں، اپنے بیٹے اور عورتیں بیویوں کو بھی لے کر حاضر ہوں، پھر اللہ سے التجار کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، جھوٹوں پر یہ طریقہ ہے مباہلہ کا۔ جو نجران سے وفد آیا تھا اور پھر انہوں نے آپ سے بڑی بحث کی اور اس چیز کا ہوا، تو پھر اللہ نے یہ مباہلے کا طریقہ بتایا کہ بھی ان سے کیسے نپٹنا ہے۔ جب آپ نے نجران کے جو عیسائی تھے ان کو اس کے مباہلے کی تھا کہ بھی تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں یہ چیز، تو چونکہ وہ پہچان چکے تھے کہ آپ حق ہیں، اور انہوں نے کتابوں میں بھی اپنے دیکھا ہوا تھا کہ نبی نے ایک میں آنا ہے اور پھر یہ سارا کچھ ہے۔ پھر جو ان کے تھے بڑے لوگ تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا بھی نبی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے
یہ فیصلہ کیا کہ ہم مبالغے میں نہیں آتے. انہوں نے اس سے کنی کترائی اور پیچھے ہٹ گئے اور پھر جزیہ دے کر انہوں نے رہنا قبول کیا. اس طرح سے یہ سلسلہ ہوا. تو اس لیے اللہ نے یہاں طریقہ بتایا. ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.